صبح 6 بجے کی کپڑے دھونے کی روٹین اور صبح جلدی کام نپٹانے کا آسان طریقہ میں آپ کے ساتھ آج ویڈیو میں یہ شیئر کروں گی۔ تو جی السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گی، اور جی سنائیں آپ سب کے گھروں میں خیر و بات سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو جی آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ انہوں نے ہمیں ایک اور دن سے نوازا۔ تو آج ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے، میری طرف سے سب پیاری بہنوں کو جمعہ مبارک، اور اس جمعے کے دن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں۔ تو جی آج میں آپ کے ساتھ اپنے کپڑے دھونے کی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی بچوں کو اسکول پڑھنے بھیج دیا، ہسبینڈ کو فیکٹری جاب پہ بھیج دیا، تو اب میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ جب تک بچے اسکول پڑھنے سے آئیں گے تو کپڑے دھو کے میں فری ہو جاؤں گی، اور جیسے ہی کپڑے دھو کے فری ہوں گی تو اس کے بعد بچوں کو ناشتہ کرواؤں گی۔ ناشتہ کروانے کے ساتھ پھر کچھ دن آرام کریں گے۔ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ کام نان اسٹاپ نہیں کرنے چاہیے، کام میں ہمیں بیچ میں تھوڑا تھوڑا گیپ لینا چاہیے۔ آرام بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، تھوڑا سا کام کریں پھر آرام کریں پھر کام کریں، ایسے انسان کو تھکن بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر نان اسٹاپ آپ گھر کے کام کرتے رہیں گے تو آپ جلدی تھک بھی جائیں گی، اور جب تھک جائیں گی تو کام بھی آپ کا پڑا رہے گا۔ تو اس سے یہ ہے کہ مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، بیچ بیچ میں بریک لیں، پانی پئیں، اور آسانی سے کام کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے ایسے۔ تو جی میں کپڑے نکال رہی ہوں مشین میں سے۔ ویسے میں تو زیادہ تر تو برش کے ساتھ ہی کپڑوں کو صاف کرتی ہوں، مشین میں اچھے سے کپڑے صاف نہیں ہوتے میرے خیال میں، کالر اور کف کی ضدی جو داغ ہوتے ہیں وہ نہیں صاف ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو جی میں جب تک خود تسلی سے یا تو ہاتھوں سے رگڑ کے وہ جو کہتے ہوتے ہیں مسلنا، وہ ویسے نہ کر لوں یا برش نہ مار لوں، تب تک مجھے تو سکون نہیں ملتا۔ میرے ہسبینڈ الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، اور ان کا کام بھی کچھ ایسے ہے کہ بلیک ہو جاتے ہیں ان کے کف وغیرہ، تو ان کو جب تک اچھے سے برش کر کے اور رگڑ کے صاف نہ کیا جائے تو یہ مشین میں تو بالکل صرف صاف نہیں ہوتے۔ کیا آپ بھی ایسے کرتی ہیں؟ دیکھیں ہلکے سے برش مارنے سے، یہ بھی نہیں کہ زیادہ جان لگا کے برش مارتے رہو کپڑے کی جو ہے اس کو ہی زندگی اس کی ختم کر دو، لیکن یہ ہے کہ جب تک برش نہ مارو اچھے سے صاف نہیں ہوتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کپڑوں کو ہلکا ہلکا برش ماریں، اس کے بعد دھوئیں۔ تو سب سے پہلے تو میں وائٹ کپڑے نکالتی ہوں مشین میں سے، وہ اسکپ ہو گیا، ویڈیو ایڈ نہیں کر پائی، تو آپ ایسے ہی کرتی ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ آپ نیل لگانا پسند کرتی ہیں کپڑوں کو؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، میں وائٹ کپڑوں کو لازمی نیل لگاتی ہوں ہلکا سا، اس میں کپڑوں میں کافی زیادہ شائننگ آ جاتی ہے اور کپڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور جو ضدی داغ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کرتی ہیں ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ میں تو ویسے سفید کپڑوں کو ہلکا سا جو کپڑوں والا بلیچ ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیتی ہوں مشین میں سے نکالنے کے بعد، اور بلیچ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ داغ اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں، پھر برش کی سب مدد سے اچھے سے نیٹ ہو جاتے ہیں، یا ہلکے سے مسلنے سے بھی داغ نکل جاتے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا وہ مدرسے جاتا ہے تو اس کی وائٹ یونیفارم ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سے پہلے ایک جو وہ پورا ہوتا ہے وہ کپڑوں کا جو پہلے کپڑے مشین میں ڈالنے ہوتے ہیں وہ میرے بیٹے کے ہی ہوتے ہیں۔ تو جی دیکھیے میں نے صبح 6 بجے کپڑے دھونے سٹارٹ کیے تھے، اب تقریباً 7:30 ہو گئے ہیں، اور موسم ابھی کافی پیارا ہے، ابھی اتنی دھوپ بھی نہیں نکلی۔ دھوپ نکل جائے تب ہم انتظار کریں، پہلے ناشتہ کریں اور 7-8 بجے 9 بجے کے قریب مشین لگا لیں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صبح صبح کپڑے دھونے سے یہ ہوتا ہے کہ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور بندے کو گرمی فیل نہیں ہوتی، کام بھی جلدی نپٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی میری روز میری کے پلانٹ یہ بالکل ڈیڈ ہو چکے تھے، اب جب سے بارش ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ سے ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ ہریالی مجھے تو بہت گھر میں پسند ہے، چاہے میں نے ایک روز میری کا پلانٹ ہی رکھا ہوا ہے، پہلے کافی رکھے تھے تو کچھ حد تک وہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو جی جیسے میں نیچے آئی ہوں کپڑے بکھیرنے کے بعد، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں جو کام نپٹ جائے وہ نپٹ جاتے ہیں۔ اب جی میں لانڈری ایریا جو ہے اس کو واش کر لوں گی، دھو کے اور وائپر لگا لوں گی، ساتھ ہی یہ کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر میں اس کو چھوڑ دیتی کہ اب ناشتہ کر لوں پھر کر لوں گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ مٹی والے جو بچے ہیں، بچے تو بیٹھتے نہیں ٹک کے، تو مٹی والے پاؤں جو ہے وہ سارے کمروں میں جانے تھے اور سارے کمرے گندے ہو جانے تھے، نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ ساتھ ہی کام ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ لو جی زیادہ گندگی پھیلے گی، ایک جگہ کی وجہ سے دوسری جگہوں پہ بھی گندگی پھیلے گی۔ تو آپ بھی لگے ہاتھ کوشش کیجئے، جو کام کر سکتی ہیں ساتھ میں وہ کر لیا کریں۔ تو صبح صبح اٹھنے کے یہ بہت زیادہ فائدے ہیں، سب سے اچھا جو ہمارے لیے فائدہ ہے نا ہاؤس وائف لیڈیز کے لیے،
وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے سے ہمارے کام جو ہے وہ جلدی نپٹ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ہے ہماری کچھ دن کے لیے، میری تو یہ ایسی ہی روٹین رہے گی جب سے چھٹیاں بچوں کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صبح 6 بجے میں مشین لگا پاؤں گی، پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد 8:30 9 بجے ناشتہ کرنے کے بعد پھر مشین لگاتی ہوں۔ ویسے یہ بھی ٹھیک ہے، کپڑے صبح ٹائم سے دھو لیتے ہیں۔ ویسے بھی مونسون کا موسم ہے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کب بارش ہو جائے، تو ابھی آدھا 1 گھنٹہ میں رکھوں گی دھوپ میں تو اتار کے نیچے لے آؤں گی۔ اور جی میری اگر ویڈیو کسی پوائنٹ پہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا لائک کریں، اور ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔